انسان کی تخلیق دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ ہے، سب سے عظیم۔ جب اللہ اس کائنات کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو یوں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا۔ یہ اس آیات کا خلاصہ ہے۔ پھر آخر میں اپنی حکومت جیتا، الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ پھر آگے اپنا تعارف کراتا، فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب۔ اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں۔ لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ کہاں؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے۔ اب اپنا تعارف کراتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالق، کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا، اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ وحولت وجہک الی ظہر لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا، کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا، اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے۔ جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فہل یقدر علی ذلک احد غیری۔ پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے، حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا، کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا، فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا، واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے، واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک،
جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا. اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.